السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خلفائے راشدین کے تذکروں میں آج ہم مطالعہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے مطالعہ کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں، اس حد تک کہ جب ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بدوؤں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں راحت و سکون ہے۔ عزلت یعنی گوشہ نشینی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے سے، دوسرے ان سے قطع تعلق کرنے سے۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ بندہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ظاہری طور پر ہم نشینوں کی صحبت سے بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیب دیکھنے سے خود میں آرام ملے اور لوگوں کے ملنے جلنے سے خود کو بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ مگر خلقت سے قطع تعلق کرنے کی صورت یہ ہے کہ دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلقت سے منقطع ہو گیا تو کسی مخلوق کا یہ خدشہ اندیشہ نہیں رہتا کہ ان کا خیال اس کے دل پر غلبہ پا سکے۔ اس وقت یہ شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ بہت بلند اور بعید از خطرات ہے، یہی سیدھی روش ہے، اور اس مقام پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فائز تھے۔ آپ بظاہر خلقت کے درمیان حکومت و خلافت پر متمکن تھے، لیکن ان کا دل عزلت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کیا اس نے وہ کچھ کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور اگر قیامت نہ ہوتی تو تم وہ کچھ دیکھتے جو تمہارے گمان سے بالکل مختلف ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے ایک کچی اینٹ اٹھا کر فرمایا، کاش میں یہی اینٹ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ صوفیہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کو اپنے لیے نمونہ اور نشان راہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ پیوند لگے کھردرے کپڑے پہنتے، ترک شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب فرماتے اور ہر معاملے میں وقار اور شرافت کا اظہار فرماتے۔ حق واضح ثابت ہونے کے بعد لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے، باطل کو مٹانے والے تھے، حقوق کے اعتبار سے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے، طاعات کو اختیار کرنے میں شدت برتتے اور ممنوعہ چیزوں سے اجتناب میں سختی سے کاربند رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے 4 چیزوں میں عبادت کو موجود پایا ہے: اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب، فقط اللہ سے ثواب پانے کی خاطر امر بالمعروف، اور اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک روز سورہ الشمس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور بہت دیر تک زمین پر تڑپتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب قیام لیل کی کوئی آیت آتی تو غش کھا کر گر جاتے، یہاں تک کہ کئی دن تک مریض کی طرح ان کی عیادت کی جاتی۔ وہ اپنے ایام خلافت میں نہ رات کو سوتے اور نہ دن کو، بلکہ کبھی بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی تھی، اور فرماتے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے آپ کو کھوتا ہوں، اور اگر دن کو سوتا ہوں تو ریت کو کھوتا ہوں، اور مجھے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ ان کے چہرہ مبارک پر آنسوؤں کے جاری رہنے سے 2 سیاہ خط بن گئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال چیزوں کے 9 حصے چھوڑتے ہیں،
اس ڈر سے کہ کہیں حرام کے ایک حصے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے ہجر و فراق میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہی ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس، اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بے اختیار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی اور وہ زار و قطار رو پڑے۔ اہل سیر لکھتے ہیں، انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا عمر بن الخطاب۔ خاتون نے کہا رات کے اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو دروازہ کھول، تجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی تھی انہیں دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب دوبارہ اشعار پڑھے تو آپ کہنے لگے کہ اس مسعود و مبارک اجتماع میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے، اور یہ کہ ہم دونوں کو آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اور اے معاف کرنے والے عمر کو معاف کر دے۔ بقول قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک مشک پانی سے بھری ہوئی اپنی پشت پر رکھ کر کسی غریب مسلمان کے دروازے پر آواز دی کہ دروازہ کھولو، بہشتی پانی بھرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو سکہ بننے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ارشاد فرمایا میرے نفس میں خیال گزرا کہ عمر کے پاس کیسر و کسرا کے وفود آتے ہیں، بس میں نے اپنے نفس کا یہ علاج کیا ہے تاکہ نفس کا مزاج درست ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا اور شہادت کا وقت قریب آ پہنچا تو اتنے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رو کر عرض کرنے لگے واہ عمر، واہ میرے دوست، واہ میرے بھائی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے صہیب، میری تعریف مت کر، اگر حق تعالیٰ مجھے کسی عمل پر اجر نہ دیں، صرف برابر برابر چھوڑ دیں تو بھی اس کو غنیمت سمجھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بدھ کو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔